اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ وہ اہم ترین خبریں آپ کو دوں گا جو کہ باقی آپ کو 2-3 دن بعد ملیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو پہلے دوں گا۔ کیونکہ میرے ذرائع بھی سینئر ترین ہیں۔ میں الحمدللہ اللہ کی مدد سے پاکستان کا سینئر ترین صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم عارف نظامی صاحب ہیں جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے، اور وہ اب نوائے وقت تو نہیں رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے فیل ہو گیا تھا کہ وہاں پہ ایک لکھا ہوا پرچہ تھما دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بولنا ہے، تو اس لیے پرنٹ میڈیا میں چل نہیں سکا۔ وہاں پہ 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ 99% یہ جو جتنے بھی چینل ہیں نا بڑے بڑے، یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ عالمی طاقت ملک کے وفادار نہیں ہوتے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے وفادار ہوتے ہیں، یہ ڈالروں کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے اپنا چینل دیا، اس پہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کی آواز ہوں میں، ایک فیملی ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جو میری فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ پراپر ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ رہیں گے، ورنہ پھر آج کل یوٹیوب والوں نے سپر کمپیوٹر استعمال کیا ہوا ہے، وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے سبسکرائب کرنے کا کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، پھر کامنٹس کریں، اور پھر چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے گا، اور کوشش کیا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں۔ 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، سن لیا کریں، یہ ملک کے مفاد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے کیا کچھ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اب الحمدللہ جا کے ملک صحیح سمت پہ آیا ہے، اور یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے نا، یقین جانیے اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا ملک کو، اداروں کو، سپریم کورٹ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی، غیر سیاسی ہو جائے گی۔ یہ جو سیاسی ٹاؤٹ جج بیٹھے ہوئے تھے نا، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت، 27ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے میں بہت کچھ حاصل کیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ مضبوط ترین آرمی چیف پاکستان کی کیا کہ پورے ورلڈ کی تاریخ کا بن جائے گا۔ اور اس کے بعد افواج پاکستان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، کتنی ہوگی اس پہ بھی بات کروں گا، بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد افواج پاکستان ایک مضبوط نیٹ ورک میں آ جائیں گی، عالمی جنگوں کا، عالمی بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ تو اس کے علاوہ کیا کیا فائدہ اٹھایا ہے آصف زرداری صاحب نے، ایک چپکے سے باریک سی واردات ڈالنے کے بعد
اس پہ بات کروں گا، اور اس کے بعد اس پہ بھی بات کروں گا کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ انتخابات بھی مضبوط ہوں گے، اور شہباز شریف نے وزیر اعظم کو سیفٹی شیلڈ دینے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا جی یہ عوامی عہدہ ہے، اس میں ہر وقت اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں اصل، وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو اصل کے جو جیل میں بیٹھ کے کہیں کہ بھائی ملک جائے جدھر مرضی، آپ لوگ مجھے نکالو، بس ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، معیشت تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، باہر نکلو، جلسے جلوس کرو، آگ لگاؤ، وہ شیخ رشید مردود والا صاحب کے آگ لگاؤ، جلا دو، مار دو، بس عمران کو بچاؤ۔ یہ غدار لوگ ہیں، ان کا اب آخرت شروع ہو گیا، یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اس پہ کھل کے بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب، 18ویں ترمیم ہے کیا؟ 27ویں ترمیم ہے کیا؟ 27ویں ترمیم کے بعد اب جو آئینی بینچ بنایا تھا نا مولانا نے بلیک میلنگ کر کے، مولانا کی بلیک میلنگ بھی اب ختم ہوگی، اب ٹکے والی جگہ پہ آ گیا، جو اس کی اوقات تھی نا اس اوقات پہ آ گیا۔ میں اس کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ کیونکہ وہ میرے دوست مولانا مفتی محمود کا بیٹا ہے، اس وجہ سے، ورنہ اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، بالکل ناکارہ بندہ ہے، خود غرض لالچی۔ ہر بندہ ہے لالچ، ہر بندے میں ہے، لیکن حد سے زیادہ اس میں ہے۔ تو 27ویں ترمیم میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا، ملک کے لیے، عدالتوں کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ وکیل سمجھتے ہیں، اس لیے وکیلوں نے مخالفت نہیں کی ہے۔ پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے، وہ تو ہر اس کام کی مخالفت کرے گی جو ملک کے لیے بہتر ہو۔ وہ دیکھیں جنگ انڈیا اور پاکستان کی ہوئی تھی، وہ انڈیا کے ساتھ تھے، جنگ افغانستان اور پاکستان کی ہوئی ہے، وہ افغانیوں کے ساتھ تھے۔ وہ تو ہر وہ کام کرتے ہیں، ہر اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے۔ یہ تو غداروں کا ٹولہ ہے۔ یہ جبران الیاس کون ہے؟ عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، امریکہ میں بیٹھ کے ملک کے خلاف جعلی پوسٹیں کرتا ہے، کبھی کشمیری بن کے کشمیریوں کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، کبھی کسی کے پاس۔ پچھلے دنوں میں یہ منحوس آدمی وہاں امریکہ بیٹھ کے تو تحریک لبیک والوں کی حمایت میں پوسٹیں کرتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، یہ وہ، حالانکہ یہ سب سے بڑا غدار ہے۔ اس کا کام ہی ہے شر پھیلانا، نفرت پھیلانا، قادیانی ہے نا، قادیانیوں کو تو کام ہی یہی ہے۔ یہ نبی پاک کے دشمن ہے تو مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، ان سے اچھائی کی امید ہرگز نہ رکھو۔ تو 27ویں ترمیم کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر سے کالی بھیڑوں کا خاتمہ کرنا۔ عدلیہ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ٹاؤٹ جج ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کا خاتمہ کرنا۔ یہ جو عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہے نا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وہ غدار جج ہیں جنہوں نے 1 کروڑ روپیہ لے کے، اس جج کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، جس نے شہباز گل کو ای سی ایل سے نام نکلوا کے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ اب جو شیخ رشید کو باہر بھیج رہا تھا، یہ بھی تو ٹاؤٹ ہے، اس نے بھی تو پیسے کھائے ہیں۔ خدا واسطے تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اس کو باہر بھیجو پھر ملک کے حالات بہتر ہوں گے؟ کیوں بھائی؟ یہ تیرا باپ لگتا ہے، کیوں بھیجے باہر بھائی؟ اس کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا تو اس کے پیچھے کو معقول وجہ ہے۔ یہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہے، اور یہ بھی باہر بھاگ رہا تھا۔ جتنے بھی اب تک باہر بھاگے ہیں، ایک بھی واپس نہیں آیا۔ اب لائیں نا، اب ان کو دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے گھسڑے نا پچھواڑے میں، تو منہ سے نکالے باہر، پھر ان ججوں کو عقل آئے کہ بھائی پیسہ کس طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ اب ان حرام خوروں کو جانے کا وقت آ گیا، اب یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اب کس طریقے سے
کہ 27ویں ترمیم میں یہ شکیں شامل کی گئی ہیں کہ دیکھیں پورے ملک میں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، گورنمنٹ ان کو کسی وقت بھی کہیں پہ بھی تبدیل کر سکتی ہے. یہ جہاں کہیں ایک مرتبہ لگ جاتے تھے، پھر قیامت تک ریٹائرڈ ہونے تک ان کو اللہ ہی اٹھائے، ورنہ بندہ کوئی نہیں ان کو ہلا سکتا تھا. ہاں، ان کی جب مرضی ہوتی ہے، خود کہتے کہ بھائی میں نے فلاں کوٹ میں جانا ہے، تب جا کے تو ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا. تو اب یہ عام سرکاری نوکر ہیں نا، سرکار کے ملازم ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پہ پلنے والے لوگ ہیں، عیاشیاں کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ نواب بنے ہوئے آسمانی مخلوق بنے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر نہ تو کوئی کیس ہو سکتا ہے، نہ ان کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. تو اب ان کو بھی سرکاری ملازمین کے دائرے میں لایا جائے گا کہ جب دیکھیں گے نا سرکار کے بھائی ریاست کے اب صحیح کام یہ جج نہیں کر رہا ہے، یہ براہ راست سیاست میں ملوث ہو گیا ہے، تو اس کو پھر تبدیل کرنے کا اختیار ہونا تو صدر ہے پاکستان یا وزیر اعظم کے پاس چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو دے دیا اختیار، تب بھی ٹھیک ہے، چلے کچھ تو ہوا. تو اب ان کا تبادلہ ان سے بغیر پوچھے ہو سکے گا. پہلے ان سے پوچھتے تھے نہیں جی ہم نے تو نہیں جانا، ہمارے باپ کی جگہ یہ ہم نے تو ادھر ہی مرنا ہے. اب وہ نہیں ہوگا. تو یہ جو کرپٹ جج ہے نا، اب وہ ریزائن دے کے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد بھی نوٹ کمانا ہوتا ہے، وہ ان کے وہ مقصد ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد اس میں ایک اور شک بھی شامل کی گئی ہے جس کے تحت عدلیہ کے اندر سے یہ گند صاف ہو جائے گا، عدلیہ مضبوط ہوگی اور 2 عدالتیں بن جائیں گی. ایک آئینی عدالت بن رہی ہے جو نا 27ویں ترمیم کے تحت، وہ اتنی پاورفل ہوگی کہ اس کے کسی فیصلے کو پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. یہ اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، بہت بیسٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک اور ترمیم بھی ہے، اس کے تحت یہ افواج پاکستان کی تعداد 3 ہے نا، بری فوج، بحری فوج اور ایئر فورس، 3 فوجیں ہیں نا. اب 4تھی فوج یہ میزائل فورس کے نام سے وہ شامل کی جا رہی ہے. یہ بہت ضروری تھا، یہ چین میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، سارے ممالک میں ہے. اب پاکستان عالمی سطح پہ ابھرا ہے تو پھر ان کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا، ان جیسی مضبوط فوج رکھنی پڑے گی. تو اب ان کی تعداد 3 سے بڑھا کے 4 کر دی گئی ہے اس ترمیم میں. اور ان چاروں کو کے نام پہ ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جو تھا نا، یہ سائر شمشاد، اب یہ عہدہ ختم کر کے اس کی بجائے چیف کمانڈر کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا. جو چیف کمانڈر ہوگا نا، وہ چاروں افواج کا کمانڈ اس کی ہوگی، اور وہ بنے گا انشاءاللہ حافظ سید عاصم منیر صاحب، جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے. وہ بنے گا اس کا تا حیات سپریم کمانڈر آف افواج پاکستان. تو اس کے بعد پھر آگے ان کے جو چیف ہوں گے، آرمی کا چیف، نیوی کا چیف، ایئر فورس کا چیف، اور یہ میزائل فورس کا چیف، یہ آگے پھر چاروں چیف الگ الگ ہوں گے. لیکن ان کی کمانڈ پیچھے سے ایک ہی بندہ کر رہا ہوگا، اور اس کا نام ہے، وہ علی اور فاطمہ کا شعر ہے، علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے. اس کا نام ہے حافظ سید عاصم منیر. تو اب دیکھیں انشاءاللہ ملک کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا
تو پیپلز پارٹی نے کیا کیا، اس ترمیم کے بدلے میں ان سے استثنا مانگ لیا۔ ویسے تو صدر مملکت کو یہ استثنا قانون میں پہلے سے ہی موجود ہے کہ ان کے اوپر کوئی کیس نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو کسی کورٹ میں طلب نہیں کیا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ صدر کے عہدے پہ براجمان ہے۔ لیکن انہوں نے بھی بڑے بڑے گھپلے کیے ہوئے ہیں نا، زرداری صاحب نے بھی، یہ پیپلز پارٹی نے بھی، کہ یہ بلاول ہاؤس لاہور والا یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ ملک ریاض نے بنایا ہوا ہے۔ کراچی میں آریوں کی زمینیں قبضے کر کر کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہی آگے، زرداری کے بندوں نے ہی آگے ملک ریاض کو دی تھی، اس پہ بھی ان پہ کیس بنتا تھا۔ اب انہوں نے یہ استثنا مانگ لیا ہے کہ اور شامل بھی کر دی گئی ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے حمایت کی ہے، فری میں نہیں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں جی ہم نے فری میں گورنمنٹ کیا، پاکستان کے مفاد میں نہیں کر دیا ہے، تو انہوں نے اپنے مفاد میں کیا ہے، اور لائف ٹائم انہوں نے استثنا حاصل کر لیا ہے کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی آصف زرداری کو کوئی نہیں پوچھ سکے گا، کسی بھی فوجی عدالت میں اس کو طلب نہیں کیا جا سکے گا۔ جب یہ انہوں نے ڈالی تو پھر نون لیگ کے لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمارا بھی وزیر اعظم ہے، جیسے نواز شریف کو کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا گیا کہ ان کا نام ہی نہیں تھا اس میں، تو ان کو ناحق نکال دیا گیا تھا جھوٹے الزام پہ، جب کرپشن کا کچھ نہیں ملا تو اقامہ رکھنے کے الزام میں نکال دیا گیا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ سیفٹی شیلڈ چاہیے۔ پیپلز پارٹی والے تو تقریباً راضی ہو ہی گئے تھے، لیکن سلوٹ پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے شہباز شریف کو کہ وہ حالانکہ آذربائیجان میں یا پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے، تو اس نے وہاں سے قیادت کی، سیاسی کمیٹی کی، کور کمیٹی کی، اپنے پارٹی کے لوگوں کی، اور ان کو منع کیا کہ نہیں بھائی یہ ایک سیاسی عہدہ ہے، عوامی عہدہ ہے، اس پہ جو بھی براجمان ہوگا اس کو عوام کے سامنے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ اس نے ریجیکٹ کر دی کہ مجھے کوئی حفاظتی شیلڈ نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں شک میں شامل ہونا چاہیے کہ جب تک وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تاکہ وہ ملک کے معاملات بہتر طریقے سے دیکھ سکے، ڈسٹرب نہ ہو سکے، کیونکہ عدالتوں کے چکر بندہ لگائے یا سرکاری کام نپٹائے۔ اب دیکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں، 5-6 سال پہلے اس نے، عمران نے جھوٹ بولا تھا کہ شہباز شریف نے میرے سے رشوت مانگی ہے، تو اس نے اس پہ دعویٰ دائر کیا ہوا، اس میں اس کے نہ خود پیش ہوتا ہے نہ اس کے وکیل پیش ہوتے ہیں، تو وہ تاریخیں آگے دے جا رہے ہیں۔ بھائی فیصلہ کرو، آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے تو ان کے خلاف فیصلہ دو، کیوں وہ باپ لگتے ہیں تمہارے جو ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے رہے؟ ان کرپٹ ججوں کے لیے یہ ترمیم ضروری تھی۔ تو اب انشاءاللہ یہ ترمیم ہو گئی ہے، اللہ بہتر کرے گا، ملک کا بہت سارا فائدہ ہوگا، تو عنقریب یہ اسی ہفتے میں یہ انشاءاللہ منظور ہو کے قانون کا حصہ بن جائے گی، اور اس کے بعد ملک بہتری کی طرف انشاءاللہ جائے گا، اور ملک کا بہت سارا فائدہ ہو جائے گا، عوام کا فائدہ ہو جائے گا، عوام جس کو سلیکٹ کریں گی۔ ہاں یوتھ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی عمران کو ووٹ ملا تھا یہ فارم 47 والے، وہ جائے لوگ، فارم 45 جعلی تھے، اب تک جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں تم لوگ آ رہے ہو، یہ ابھی کے پی کے میں کتنے آ رہے ہو؟ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں نا بلدیاتی، 47 صوبوں میں ان کا مکمل صفایا ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں ان کی پوری کی پوری پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی ہے، ایک بھی بندہ نہیں بچا ہے، مکمل طور پہ صفایا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے الیکشن، سپریم کورٹ بار کونسل کے الیکشن میں کے پی کے سمیت پورے ملک میں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔
یہ فارم 45 والوں کو ہوئی ہے نا، کھوتے انسان نہیں سمجھتے، ان کو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، گوبر بھرا ہوا ہے۔ یہ بھی وہی نسل ہے جن کو پتہ ہے کہ دودھ پینا ہے، موتر نہیں پینا گائے کا، وہ جیسے دودھ کی بجائے موتر پی رہے ہوتے ہیں، یہ وہی نسل ہے، انہی کی نسل ہے یہ بھی، یہ پی ٹی آئی والے بھی۔ تو اب دیکھیں انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس ملک کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ کل کا ولاگ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر معلومات پہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔